ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے امید رکھنا اور دعا مانگنا، جو کہ لوکا 1 باب سے لی گئی ہے۔ ملاکی نبی نے یہودی قوم کو آگاہ کیا تھا کہ اس دن کے لیے تیار رہیں جب خدا ان کے پاس آئے گا۔ اس آگاہی کو 400 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا۔ قوم مشکلات اور مصائب کا شکار رہی۔ فارسی شہنشاہوں کے بعد یونان سے حملہ آور اور فاتحین آدم کے آزادی کی خاطر لڑنے والے عظیم رہنما یہودا مکابی اور چند دوسرے مکابی حکمرانوں کی زیر قیادت تھوڑے عرصے کے لیے آزادی کا شاندار دور نصیب ہوا، لیکن اس کے بعد رومیوں نے زور پکڑا اور یونان کو فتح کر لیا۔ پھر رومی شہنشاہ فوج لے کر یروشلم پر چڑھ آیا اور شہر پر قبضہ کر کے سارے ملک میں رومی سپاہیوں کی چوکیاں بٹھا دیں۔ اب یہودی رومی حکومت کے ماتحت تھے۔ یہودی قوم کی بہت آرزو تھی کہ پھر کوئی قومی سورما اٹھے اور نفرتی رومی سپاہیوں کے دستوں کو مار مار کر ملک سے نکال دے۔ کاش کہ خدا اس بادشاہ کو بھیج دے جس کا وعدہ کیا تھا اور ہمیں آزادی اور خود مختاری دلائے۔ ملک کے بہت سے دوسرے لوگوں کو انصاف اور خدا کی راہوں پر چلنے اور اس کے حکموں کی پابندی کرنے کی زیادہ فکر تھی۔ وہ بھی خدا کے ممسوب بادشاہ کے آرزومند تھے، لیکن وہ ایک ایسے حکمران کی راہ دیکھتے تھے جو نہایت جنگجو بہادر ہونے کی بجائے انصاف پرور اور بھلائی کرنے والا ہوگا۔ زکریا ایک کاہن تھا۔ وہ اور اس کی اہلیہ بھی دعائیں مانگتے تھے کہ خدا اس طرح کا بادشاہ بھیج دے۔ جب ان کی شادی ہوئی تو اس زمانے کے سارے شادی شدہ جوڑوں کی طرح ان کی بھی بڑی تمنا تھی کہ ہمارا خاندان بڑا ہو، لیکن سالوں سال گزر گئے مگر ان کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ اب وہ بوڑھے ہو گئے تھے اور اولاد ہونے کی کوئی امید نہ رہی تھی، لیکن اب بھی وہ پاک کلام کی ان آیات کے بارے میں باتیں کیا کرتے تھے جن میں بتایا گیا تھا کہ خدا ایک بادشاہ بھیجے گا جو اپنے لوگوں کو نجات اور رہائی دے گا۔ وہ دل سے دعائیں مانگتے تھے کہ خدا وہ دن جلد لائے اور اپنے وعدے پورے کرے۔ یروشلم کی ہیکل میں خدمت کرنے والے کاہنوں کو 24 فریقوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ہر فریق کو سال میں 2 بار خدمت کرنے کا موقع ملتا تھا اور وہ ہر بار ایک ہفتہ خدمت کرتے تھے۔ سب سے اہم اور مقدس خدمت جو ایک کاہن کو کرنا ہوتی تھی وہ پاک مکان کے اندر مذبح پر بخور جلانا تھا۔ ہر کاہن کی دلی آرزو ہوتی تھی کہ مجھے یہ خدمت کرنے کا موقع ملے، لیکن چونکہ کاہن بہت زیادہ تھے اس لیے قرعہ ڈال کر فیصلہ کیا جاتا تھا کہ یہ اعزاز کس کو ملے۔ بعض کاہنوں کو کبھی بھی موقع نہیں ملتا تھا، حالانکہ کسی کو بھی دوسری باری نہیں دی جاتی تھی۔ زکریا کے نام قرعہ نکلا تو وہ بہت خوش ہوا۔ پاک مکان میں داخل ہونے کا وقت آیا تو وہ قدرے گھبرایا ہوا بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں اندر جاؤں گا تو ساری جماعت باہر انتظار کرتے ہوئے دعا کرتی رہے گی اور میں خوشبو جلا کر باہر آؤں گا اور ان کو برکت دوں گا۔ زکریا نے مذبح کے پاس کھڑے ہو کر بخور جلایا تو اس کی خوشبو پورے پاک مکان میں پھیل گئی۔ اسی وقت زکریا نے ایک بار پھر خدا سے دعا کی کہ جس بادشاہ کا وعدہ کیا تھا اسے بھیج دے کہ اسرائیل کو رہائی اور نجات دے۔ یکایک دھوئیں کے مرغولوں میں سے نہایت تیز روشنی چمکی۔ زکریا نے گھبرا کر نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ خدا کا فرشتہ خوشبو کے مذبح کی دہنی طرف کھڑا ہے۔ اس پر دہشت چھا گئی، لیکن فرشتہ نے کہا، اے زکریا خوف نہ کر، خدا نے تیری دعائیں سن لی ہیں اور تیرے لیے تیری بیوی الشبہ کے بیٹا ہوگا۔ وہ خدا کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوگا جو آنے والے بادشاہ کی راہ تیار کرے گا۔ تو اس کا نام یوحنا رکھنا۔ وہ خدا کے حضور میں ایلیا نبی کی طرح بزرگ ہوگا۔ خدا کا روح اس پر ہوگا۔ وہ بہت سے بنی اسرائیل کو خداوند کی طرف جو ان کا خدا ہے پھیرے گا۔ زکریا کو اپنی آنکھوں اور کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، میں اس بات کو کیسے جانوں کیونکہ میں اور میری بیوی دونوں عمر رسیدہ ہیں۔ فرشتے نے جواب دیا، میں جبرائیل ہوں جو خدا کے حضور کھڑا رہتا ہوں
और इसलिए भेजा गया हूँ कि तुझे उन बातों की खुशखबरी दूँ, लेकिन चूंकि तूने यकीन नहीं किया, इसलिए जिस दिन तक ये बातें वाक़या ना हो लें तू बोल ना सकेगा। बाहर हैकल के सहन में सारी जमात ताज्जुब कर रही थी कि काहिन को मक़दस में इतनी देर क्यों लगी। आखिरकार ज़िक्रिया बाहर आया। उसका रंग उड़ा हुआ था और बदन थरथरा रहा था। उसने बरकत देने के लिए मुंह खोला मगर बोल ना सका। मुंह से एक लफ्ज़ ना निकला। उसने सिर्फ आसमान की तरफ देखा और अपने होंठों को छूकर जमात की तरफ हाथ फैलाए। लोग समझ गए और खुसर फुसर करके कहने लगे, उसने रोया देखी है। हफ्ता भर खिदमत करने के बाद ज़िक्रिया अपने घर गया। उसने लिखकर एलिशबा को बताया कि क्या वाक़या पेश आया है। एलिशबा ने किसी बात पर शक न किया। उसके जोश और खुशी का कोई ठिकाना ना था। इतने बरसों की मायूसी और इंतज़ार के बाद उसके बेटा होगा और वो खुदा के वादों के पूरा होने में एक वसीला होगा। ज़िक्रिया और एलिशबा के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। वो 7 दिन का हुआ तो रिवाज के मुताबिक एक खुसूसी तकरीब मुनक्कद की गई जिसमें बच्चे का नाम रखना था। दूरों नज़दीक से रिश्तेदार और दोस्त जमा हुए। वो कहने लगे कि ज़रूर इसका नाम बाप के नाम पर ज़िक्रिया रखना चाहिए, मगर एलिशबा ने ताकीद से कहा नहीं, इसका नाम यूहन्ना रखना है। रिश्तेदारों ने पूछा, इसका ये नाम क्यों रखें? ख़ानदान में तो किसी का ये नाम नहीं। एलिशबा कहने लगी कि यूहन्ना का मतलब है खुदा मेहरबान, फजल करने वाला। फिर बोली कि मालूम तो करो कि इसका बाप क्या कहता है। सब लोग ज़िक्रिया की तरफ मतवज्जा हुए। वो अभी तक बोल नहीं सकता था। उसने इशारे से तख्ती मंगवा कर उस पर लिखा, इसका नाम यूहन्ना है। उसी दम ज़करिया की ज़ुबान खुल गई और वो बोलने और खुदा की सारी शफ़क़त और मेहरबानी के लिए उसकी हम्द करने लगा। फिर उसने सबको अपने नन्हे बेटे के बारे में सब कुछ बताया और उस अजीम तर बच्चे के बारे में भी जिक्र किया जो महीनों के बाद पैदा होने को था। उसने कहा, खुदावंद इस्राएल के खुदा की हम्द हो, क्योंकि उसने अपनी उम्मत पर तवज्जो करके उसे छुटकारा दिया, जैसा उसने पाक नबियों की ज़ुबानी कहा था। इंतज़ार की लंबी और तारीक रात ख़त्म हो गई है। खुदा ने हमें अपनी हजूरी का जलवा दिखाया है। उसका नजात देने वाला हमें नूर बख्शेगा और हमें सलामती की राहों पर ले चलेगा। फिर ज़करिया ने अपने बेटे को एलिशबा की गोद से ले लिया और उसे देखकर मुस्कुराने और कहने लगा, ऐ मेरे नन्हे, तू भी बुजुर्ग होगा, तू खुदा के बादशाह के आगे आगे चलेगा और खुदा के लोगों को उसकी मोहब्बत और मुआफ़ी का पैगाम देगा और हमारे बादशाह के आने की राह तैयार करेगा।